الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے چند ایک باتیں پیش کی تھیں۔ اس میں ایک واقعہ تھا جس کو میں نے تھوڑا سا ادھورا رکھا تھا، وہ یہ کہ ایک شخص نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب پہلا کوڑا مارا جاتا تو آپ کی زبان مبارک پر آتا تھا بسم اللہ۔ جب دوسرا کوڑا آپ کو مارا جاتا تھا تو آپ یوں فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تیسرا کوڑا مارا جاتا تو آپ یوں فرماتے لن یصیبنا القرآن کتاب کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور جب چوتھا کوڑا مارا جاتا تھا تو آپ کی زبان مبارک پر آتا تھا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، وہی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ پر میں تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں۔ جو شخص یہ واقعہ دیکھ رہے تھے وہ یوں فرما رہے تھے کہ جب یہ کوڑے مارے جا رہے تھے اور 29 کوڑے مارے گئے، اچانک میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو ازار بند تھا، جسے ہم ناڑا کہتے ہیں، وہ نیچے اتر رہا تھا اور اچانک وہ دوبارہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ اور اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جب واقعہ مکمل ہو گیا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت میں نے اس طریقے سے عجیب کرامت آپ کی دیکھی کہ سروال آپ کا ازار وہ خود بخود نیچے اتر رہا تھا اور آپ نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو وہ ازار بند اوپر آنا شروع ہو گیا، وہ ازار اوپر آنا شروع ہو گیا، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت دعا کی تھی کہ اللہ میں اس آزمائش کے اندر مبتلا ہوں، اے اللہ مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، مجھے مارا جا رہا ہے، تیرے قرآن کی وجہ سے میں یہاں پر مشقت برداشت کر رہا ہوں، میرے مولا اگر میں حق پر ہوں تو جس طریقے سے تو نے میرے دنیا کے اندر میرے حق کو ظاہر کیا ہے، اے اللہ میرا ستر دنیا کے اندر کھلنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرامت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس طریقے سے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عجیب دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات میں لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ جس طریقے سے تو نے میرے چہرے کو دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے سے بچایا ہے، اے اللہ اسی طریقے سے تو میرے چہرے کو دوسرے کے سامنے سوال کرنے سے بچا دے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا لکھی ہے۔ اب میں آتا ہوں قرآن کریم کی آیت کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ جو مصیبت ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی ہوتی ہے، تبھی جا کر وہ مصیبت ہمارے تک آتی ہے، ورنہ وہ مصیبت ہم تک پہنچتی نہیں ہے۔ اس لیے تقدیر کے اوپر راضی رہنے کا، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم خوش رکھیں۔ روزی دے تب بھی اللہ سے راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی دے تب بھی اللہ سے راضی۔ دنیا کے اندر ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، لوگ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے معتبر علماء نے، ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران ایک عورت طواف کرتی جا رہی تھی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ اچھی طریقے سے سننا، وہ دعا کیا کر رہی تھی کہ اللہ میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں، اس حال میں بھی راضی ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بار بار وہ عورت اس طریقے سے دعا کر رہی تھی تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ اس طریقے سے بار بار کیوں دعا مانگ رہے ہو؟ میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس عورت نے واقعہ سنایا ہے نا وہ بڑا درد بھرا واقعہ تھا۔ وہ عورت کہتی تھی کہ حضرت میرے 3 بیٹے تھے،
ایک سب سے بڑا تھا، ایک درمیان والا تھا اور ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے چھوٹے بچے کو اپنے پاس بٹھایا تھا میں نے، اور میں روٹی پکا رہی تھی۔ گھر کے اندر اچانک کسی بچے کی چیخنے کی، چلانے کی آواز آئی، جو میرا درمیانی والا بیٹا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک دن پہلے میرے شوہر نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا اور چھری کسی جگہ پر رکھ لی۔ تو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو یوں کہتا ہے کہ بھائی تجھے پتہ ہے کہ ابو نے کل کس طریقے سے بکرے کو ذبح کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتہ ہے کس طریقے سے کیا تھا۔ تو اس بڑے بچے نے نادانی کے اندر اپنے چھوٹے بھائی کو سلا دیا اور سلا کر کہتا ہے کہ چل میں تجھے بتاتا ہوں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ واقعہ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے تھوڑی سی زور سے چھری چلائی اور وہ بچہ شہید ہو گیا، کٹ گیا۔ وہ چیخا تو اس کی ماں دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ یہ بڑا بچہ گھبرا گیا کہ میرے سے ہو کیا گیا۔ تو وہ کسی جگہ پر، جہاں پر پہلے زمانے میں لکڑی جہاں پر رکھتے تھے گھر میں چولہا جلانے کے لیے، وہ وہاں پر جا کر چھپ گیا۔ جب چھپ گیا تو ماں جب اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ میرا درمیانی والا بیٹا تو ذبح ہو چکا ہے، یہ کیا کس نے، اور میرا بڑا بیٹا کہاں پر ہے؟ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ ڈھونڈتے 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 اس لکڑے کے پاس گئی جہاں پر لکڑے کونے میں رکھے ہوئے تھے، تو وہاں پر کیا دیکھتی ہے، ایک بچہ یہاں پر شہید ہو گیا، وہاں پر ایک سانپ تھا، اس سانپ نے بڑے بچے کو ڈس لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بچہ وہیں پر مر گیا۔ کتنے بچوں کی موت ہوئی؟ 2 بچوں کی موت ہوئی۔ اس ماں نے اس بیٹے کو بھی نکالا اور جو خون میں لت پت جو بچہ تھا جو شہید ہو گیا تھوڑی دیر پہلے، اس کے سائڈ کے اوپر آ کر سلا دیا۔ ماں کو پھر یاد آ گیا کہ میں اپنے تیسرے بچے کو کہاں پر رکھا ہے، وہ تو چولہے کے پاس ہے جہاں پر میں روٹی پکا رہی تھی۔ ماں دوڑتی ہوئی جب وہاں پر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جو میرا تیسرا جو سب سے چھوٹا بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ چولہے میں گر گیا ہے اور بالکل جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ ایک ساتھ ایک ماں کے 3 لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے الگ الگ حادثوں میں، اور وہ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتی ہے، اے اللہ بھلے ہی تو نے ایک حادثے میں، ایک ایکسیڈنٹ میں میرے 3 بچوں کو ایک ساتھ لے لیا ہے، اے اللہ لیکن میں پھر بھی تجھ سے اس حال میں راضی ہوں۔ اب ہم ذرا یاد کریں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اتنے حالات آتے ہیں، اتنی مصیبتیں آتی ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور ہمارے اوپر تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا حالات دینے کے لیے۔ اور یاد رکھے، ایک دعا بتاتا ہوں، جب ہم کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آج تفسیر در منصور کے اندر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یوں فرمایا، یہ وہ دعا ہے کہ جو آج سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل بھی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹا جب حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے الگ ہو گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انا للہ نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کہا تھا، یا اسفا، اے افسوس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا آج سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی تھی، اور اس دعا کی فضیلت اتنی ہے، علماء نے لکھا ہے کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچی، مثال کے طور پر آپ کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کے بچے کا انتقال ہوا ہے، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، یا بزنس میں آپ کا کوئی لاس ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، کوئی مصیبت آئی تھی، آپ نے اس وقت انا للہ پڑھ لیا تھا، آج دوبارہ وہ مصیبت آپ کے دماغ میں یاد آئی اور آپ نے دوبارہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، تو جو پہلی مرتبہ آپ کو ثواب ملا تھا، دوسری مرتبہ پڑھیں گے تب بھی آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو ہم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ گناہ ہو جائیں گناہ، تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، یاد رکھیں۔ خیر، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تو نے مجھے یہ مصیبت دی ہے لیکن میں تجھ سے اس حال میں راضی ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا
کہ میرے احمد پر اس طریقے سے حالات آنے والے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم امام احمد بن حنبل کے پاس جاؤ جو کہ میرا شاگرد ہے، اور اس کو جا کر کہنا کہ تیرے استاد نے یہ کہا ہے کہ تیرے اوپر وقتی طور پر کچھ حالات آنے والے ہیں، لیکن تیرے لیے ان حالات میں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے استقامت دے دے گا۔ وہ بندہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا، جب انہوں نے سنا کہ میرے استاد نے مجھے خوشخبری بھی دی ہے کہ میں ان حالات کے اندر استقامت کے ساتھ جمع رہوں گا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کرتا ان کو دے دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کرتے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا گیا تھا، جو خون میں لت پت ہو گیا تھا، وہ کرتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے منگوایا، پوری رات اس کو بھگو کر رکھا، صبح میں اس پانی کو پی لیا، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے احمد کا تقویٰ میرے سینے میں آ گیا۔ یہ تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بندہ اللہ کے لیے قربانی اٹھا دیتا ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت بتاؤ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت کر لی۔ سننا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا احمد تو میری وجہ سے بہت مار کھا کر آیا ہے، تو نے میرے قرآن کی وجہ سے، میری شریعت کی وجہ سے تو نے بہت مشقتیں اٹھائی ہے، بہت تکلیفیں برداشت کی ہے، 70 سال کی عمر کے اندر تو نے کوڑے کھائے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا باری تعالیٰ ہاں میں تیری وجہ سے مار کھا کر آیا ہوں، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے مار کھائی ہے، میں نے تیرے قرآن کے لیے مار کھائی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے احمد میں تجھے انعام دیتا ہوں جو آج سے پہلے میں نے اپنے کسی ولی کو انعام نہیں دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ نے مجھ سے یوں فرمایا احمد میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیتا ہوں تو میری زیارت کر لے۔ یہ مقام اور مرتبہ ملا۔ تاریخ ابن عساکر بہت بڑی کتاب ہے، 80 جلدوں میں عربی میں کتاب ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں امام ابو بکر فرزاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے کچھ ساتھیوں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور بلا کر کہا کہ احمد تو نے میرے قرآن کی وجہ سے بہت مار کھائی ہے، آج میں تجھے ایک انعام دیتا ہوں اور انعام یہ دیتا ہوں کہ میں تجھے اپنا کلام سناؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو جنت میں اپنے رب کا کلام سنتا ہوں۔ یہ انعام ملا۔ اسی کے اوپر بس نہیں ہے، کہتے ہیں نا اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کی زندگی میں تو دین کا کام کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے جنازے بھی دین کا کام کر کے جاتے ہیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ یوں کہتے ہیں کہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا ہے، غیر یہ کہہ رہا ہے اپنے نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات کے مقدمے میں لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 سے زیادہ لوگ ایمان لائے تھے۔ کتنے لوگ؟ 20,000 سے زیادہ لوگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں کتنا مجمع تھا؟ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے لوگوں سے یوں فرمایا تھا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، تم حق پر ہو یا باطل پر ہو، یاد رکھنا میرا جنازہ تم کو بتا دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے جگہ کو چیک کروایا کہ اس جگہ کے اندر کتنے لوگ جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، تو اندازے کے مطابق 25 لاکھ لوگوں نے جنازے میں شرکت کی تھی۔ اور تاریخ دعوت و عظیمت میں مولانا علی نبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 8 لاکھ مرد تھے اور 60,000 عورتیں تھیں جنہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے اندر شرکت کی تھی۔ اسی کے اوپر بس نہیں ہے، سننا آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس زمانے میں 230 سال کے بعد ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی قبر اتفاق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سائڈ کے اوپر آ رہی تھی۔ جب قبر کو کھود رہے تھے تو اتفاق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی کھل گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 230 سال کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کفن بھی سلامت تھا۔ کتنے سال کے بعد؟ 230 سال کے بعد۔ جسم کی بات نہیں کرتا ہوں، کفن بھی صحیح سلامت۔ یہ تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے چند ایک باتیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔
آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حالات آئے تو ان حالات کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برداشت کرنے والے بنے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آخرت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔